اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی بت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ 6B فوڈز کے تعاون سے، مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے ہر روز یہ نشریات آپ لوگوں کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ عشرہ مغفرت کی یہ مبارک ساتیں اور 1-2 دن باقی ہیں، اس کے بعد اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جس کا آغاز ہو جائے گا۔ 18ویں روزے کی افطار میں آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، ہماری آپ سے ملاقات ہے۔ ہر روز کی طرح علماء اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے ثنا خوان مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ آج کے نشریات میں انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، ہر روز ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علماء سے یہ جانا جائے رمضان کریم جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیا ہے اس پر بات کی جاتی ہے اور مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ معاشرے میں جن مسائل کا حل نظر نہیں آتا ہے، قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، اپنے علماء سے جانتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کریم کے چند ایام جو باقی ہیں ہمیں انہیں کس انداز میں گزارنا ہے، کس طرح گزارنا ہے، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے کیا پیغام ملتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ رمضان کریم میں بالخصوص معمولات نبوی کیا ہوا کرتے تھے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کریم میں بھی بہت سے لوگوں کی ایکٹیویٹیز اپنے زندگی کے معاملات میں رہتی ہیں اور محسوس نہیں کر پاتے روزے کی تسکین کو، اس کی روح کو، اور وہ حقیقی معنوں میں جو اندر جو ہے وہ تسکین پہنچنی چاہیے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے اپنی مصروفیات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، چونکہ ہمیں بات قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہوتی ہے اور فرمان کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جو محبتیں، جو عقیدتیں، جو پیغام محبت امت مسلمہ کے لیے ہے اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج رمضان کریم میں معمولات نبوی کیا ہوا کرتے تھے، اور ہم آج کے رمضان میں، اس سال کے رمضان میں جو ہمیں مالک نے عطا کیا ہے، آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہوں اس کا اندازہ تو یقیناً پروردگار عالم کو ہے، لیکن جو وقت ہمیں میسر آیا ہے، جو گھڑیاں، جو لمحات پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ آج کے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نشریات کا مستقل حصہ ہیں، ہر روز ہمارے ساتھ پینل میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آج ماشاءاللہ ہمارے ایوان میں بہت خوبصورت پڑھنے والے نوجوان ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ یہ ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کریں گے۔ حافظ محمد حمزہ قادری ہیں اور حافظ اکرام قادری ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی فریدی صاحب ہمارے ماشاءاللہ پاک پتن سے آج پیغام حقیقت میں کائنات کے ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت زندہ و جاوید ہے۔ اور ہم یہاں پر جس طرح مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، ہر روز ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ خاص جو پہلو ہیں ان کے جانب توجہ دلوائی جائے، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی۔ رمضان کریم میں دیکھا گیا مصروفیات لوگوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، یعنی اس انداز میں رمضان کریم کو سیلیبریٹ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اور تقدس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت پامال کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں اپنی اپنی طرف سے بہت نارمل لائف میں انسان لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم رمضان کریم میں جو معمولات نبوی ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان، ہم یعنی آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں، ہم کس ٹریک پر ہیں، آج انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ جس موضوع پر آپ نے لب کشائی کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے، یقیناً یہ موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ ہم بینگ دا مسلم، ہمارا
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ عمل کریں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. بالکل ایسے، بالکل ایسے. یہ ہر ایک کلمہ گو کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. خواہش ضرور ہوتی ہے، آگے وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، لیکن برے سے برا انسان بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. بالکل ایسے رہا. جو آپ نے آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ ایک تو عام معمولات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، ایک خاص رمضان میں. ٹھیک، دیکھیں عام اور خاص میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، صرف اضافے کا فرق ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، عام معمولات کے مطابق اپنی زندگی کا ان کا شیڈول تھا، صبح کا، دوپہر کا، شام کا، رات قیام اللیل کا اور صیام رمضان کا. مطلب ہے کہ ان کا جو عام معمول تھا رمضان المبارک کے اندر اس معمولات میں حضور کئی گنا زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں. اور اس میں مین ایک جو اضافہ ہے نا، جو سب سے میجر ہے، وہ ہے صیام رمضان کا. روزہ جو ہے. ٹھیک ہے. باقی جو قیام اللیل ہے، رات کو آپ عبادت کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اس میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے. اور یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ رات کو آپ اکثر شب بیداری کرتے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو آگے جا کے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے کم از کم 2 مہینے پہلے ہی اپنے آپ کو تیاری کرنے کے لیے شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. کہ رجب کا مہینہ جب آ جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. بالکل ٹھیک. ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہم ہر رمضان المبارک کے ہر دن میں ہم صرف رمضان المبارک میں دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ہم دعا اسی کی مناسبت سے مانگتے ہیں. حضور مانگتے تھے دعا رجب کے مہینے میں، آگے پھر شعبان کے مہینے میں، پھر روزے رکھنے شروع کر دیے. ایک تیاری کا تسلسل تھا. ٹھیک ہے. دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ایک خوبصورت ایک مہینہ آ رہا ہے، اور اس کا جیسے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسے توفیق دے، ہم اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں. حضور رجب میں دعائیں اس کے استقبال کے لیے مانگنا شروع کر دیتے تھے. پھر شعبان المعظم میں روزے رکھ کر آپ حضور جو ہیں وہ اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. ہم رمضان المبارک کے اندر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، زندگی میں پھر بھی عطا کر. ہم ذرا تھوڑا سا ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم رمضان میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح یہ عطا کیا ہے اس طرح ہمیں یہ زندگی میں پھر ایک بار عطا کرنا. حضور 2 مہینے پہلے شروع ہو جاتے تھے. اسی طرح صیام رمضان کے حضور اپنا دن سارا جس طرح ہم حضور کی یہ روزہ سنت بھی ہے، یہ روزہ فرض بھی ہے. فرضیت قرآن میں اللہ نے فرما دی ہے، سنت اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا اس کو، اس لیے فرضیت میں ہے، فرضیت بھی اس میں ہے اور سنت بھی اس میں اندر ہے. بلکہ سنتیں اس روزے کی کیفیت میں سنتیں بہت زیادہ ہیں. سحری سنت ہے، افطاری سنت ہے. تو آپ ایک تو صیام رمضان کے روزے کا معمول ہوتا تھا، اور وہ پہلے سے آپ 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے. پھر آپ رات کو اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے تھے، بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے. پھر یہ ہے کہ اس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرتے تھے. یعنی آپ قرآن پاک کو بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی یہی احکامات ہوتے تھے کہ چونکہ قرآن کا نزول ہے اس مقدس مہینے کے اندر. اور پھر جو ہم ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بیان کرتے ہیں نا، دیکھیں حضور کے عمل سے وہ حدیث ہے کہ اس میں اگر ہم ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی ہر ایک عمل کو
70 بلکہ 700 بلکہ 700 سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شے، ہر چیز پر اس کی رحمت وسعت رکھتی ہے۔ کرنے والوں کے لیے ایک جملہ اگر آپ ساتھ میں کہہ دیں، یعنی یہ جو پروردگار عالم کا حکم ہوا، رمضان کریم میں عبادات کو بڑھا دیا، اضافہ کر دیا، یہ بھی حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے فرمایا گیا یا پھر اپنے بندوں کے لیے؟ دیکھیں، سنت تو اس میں عمل میں شامل ہے۔ جس جو حکم میرے یا جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ نبی فرمان تو نبی کا ہے، روزہ فرض ہے، لیکن یہ میرے نبی کا فرمان۔ دیکھیں نا، ہم اس مقدس مہینے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، 3 حصوں میں اس قرآن رمضان کو تقسیم کرتے ہیں۔ 3 جو اس کے عشرے ہیں، پہلا عشرہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ یہ کہیں قرآن سے تو نہیں مل رہا ہمیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے تو مل رہا ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ پہلا عشرہ جو رمضان مبارک کا ہے یہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے وہ عتق من النار، یہ جہنم سے دوری کا ہے، آزادی کا ہے، نجات کا ہے۔ تو اس لیے جس طرح یہ 3 عشروں کو حضور نے تقسیم فرمایا، ہم اسی طرح ان عشروں کو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی روایات، یہ بھی آخر حضور کا عمل ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے، یعنی یہ معمولات نبوی میں چیزیں شامل ہیں، اور ان کا حضور نے اعلان فرما دیا کہ تم اپنے چلیں ان عمل پر یا معمولات نبوی کے مطابق، اگر آپ ٹائم نہیں گزار سکتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اس اجر کو سن کر ہی اپنے معمولات میں اضافہ فرما دیں۔ ہم بیسیکلی اس اجر کو سن کر معمولات ہم زندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں ایک فرض آگے پیچھے نہیں بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ رات کو ہم نماز تراویح پڑھ کر ہم سو جاتے ہیں، قیام اللیل میں ہماری رات تمام کی تمام نوافل میں، ہماری نفلی عبادتیں میں ہماری رات گزر جاتی ہے۔ سحری کرتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے، دعا مانگتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے، افطار کرتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ یعنی پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ جو آج ہم دور کرتے ہیں قرآن میں، یہ بھی سنت ہے کہ آپ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کو دہرایا کرتے تھے، دور کرتے تھے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہمارا عمل جو ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو جیسے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معمولات میں رمضان مبارک میں کئی گنا زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے، اگر قرآن عام حالات میں پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے، اگر رات کو تھوڑا سا کم حصہ آپ قیام اللیل میں گزارتے ہیں تو آپ رمضان مبارک میں زیادہ اس کو بڑھا دیتے تھے۔ تو اس لیے ہم کم از کم اس کا اجر و ثواب سمجھ کے اپنی عبادات میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 گنا 700 گنا، بلکہ وہ رحمت ایسا اس کی رحمت ہے، ہر چیز پہ اس کی رحمت جو ہے وہ وسعت رکھتی ہے کہ وہ جتنا چاہے خیر کثیر میں وہ اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معمولات نبوی ہیں رمضان مبارک میں، وہ عبادات، ریاضات، تسبیح و تحلیل اور ذکر اذکار میں بہت زیادہ اضافہ ہے اس مقدس مہینے کے اندر۔ زیادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور جہاں پر دیکھا یہ گیا کہ جس طرح آج 18واں روزہ ہو گیا ہے اور بازاروں میں ہمیں رش نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لوگ اپنی مصروفیات میں اور عید کی خوشیوں کے لیے، یہ بھی بجا ہے، روزہ دار کے لیے، مومن کے لیے خوشی ہے اور یہ نعمت ہے، لیکن یہ بات یاد رہے جس طرح قبلہ سہروردی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اضافہ کر دیا گیا ہر اجر و ثواب کے اندر، تو اسی طرح آنے والی جو آخری طاق راتیں ہیں یا آخری عشرہ ہے، اس میں مزید ڈسکاؤنٹ ہے مومنین کے لیے،
اور وہ سال وہ جو ہے وہ مزید اس میں محبتوں میں عقیدتوں میں اضافہ ہونے والا ہے. تو یہ سوچ سمجھ کر اگر آپ دنیاوی معاملات میں جو وہ سیل پہ جاتے ہیں، برانڈز پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر جائیں، وہاں پر جانے سے آپ کو روکتا کوئی نہیں ہے. لیکن جو دن، جو لمحات، جو گھڑیاں مالک نے ہمیں عطا کی ہیں رمضان کریم کے آخری لمحات کو بھی جو بہت زیادہ بڑھا کر جس طرح علماء احادیث میں ہمیں بیان کیا گیا، تو اسی لیے ہمیں ان ایام کو بھی اسی انداز میں گزارنا ہے. ہم کے حوالے سے جب کیفیات ایسی ہوتی ہیں تو یقیناً دل جو ہے وہ جھکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. اور آج کا موضوع بھی ہمارا اسی اعتبار سے ہے، رمضان کریم میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان جو ہے وہ سوالات کا، اس گفتگو کا سہارا لیتے ہوئے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں جو رمضان پروردگار نے عطا کیا ہے، ہماری روٹین کیا ہے، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہم کس انداز میں گزار رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. علامہ محمد حسن رضا صاحب سے بھی آغاز کریں گے. اپنے ابتدائی جملوں سے آغاز کیجیے گا. موضوع آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مقام جناب ابوبکر سلطانی صاحب اور دیگر آپ کی ساری ٹیم یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایسے خوبصورت عنوان، یہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ معمولات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہم عنوان ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. حضرت بایزید بسطامی نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. اس کی وجہ فقط یہ تھی کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں پتہ چلے کہ حضور نے جب کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا. اللہ یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے. یوں تو ہر دور مہکتی ہوئی نیندیں لایا، پر تیرا پیغام مگر خواب نہ بننے پایا. تو جو آیا تو مٹی روح و بدن کی تفریق، تو نے انسان کے خیالوں میں لہو دوڑایا. کسرے مرمر سے شہنشاہ نے از راہ غرور، تیری کٹیا کو جو دیکھا تو بہت شرمایا. تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معمولات ہے، جو آپ کا رمضان المبارک میں جو آپ کے جو معمولات تھے، ویسے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کی بات کی جائے تو رمضان المبارک میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا تھا، خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا تھا. آپ قیام بھی طویل، سجود بھی طویل، رکوع بھی آپ بارگاہ خداوندی میں اچھے طریقے سے. لیکن اگر اس کے علاوہ معمولات دیکھیں تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہے، حضور قیام تھوڑا فرمایا کریں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ قیام تھوڑا کر لیں. تو میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تو عام دنوں میں ایسا ہے، اور پھر رمضان مبارک میں کیا زیادہ ہوتا ہوگا. اللہ یہ تو اللہ ہی اس کی حد بہتر جانتا ہے. وگرنہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ویسے ہی یہ مقام ہے کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. مقام تو اللہ نے یہ عطا کیا. اور ہاں، رمضان المبارک کی خوشی میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر ہوتی تھی کہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ یہ حدیث پاک کہ رجب کے چاند پہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں یہ برکتیں عطا فرما اور برکت کے ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچا. اور پھر رمضان المبارک کے معمولات میں سحری کا بڑا خوبصورت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کہ سحری کے آخری وقت میں آپ سحری تناول فرمانے کا معمول آپ کا تھا. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ سحری لازمی کرو، بے شک ایک گھونٹ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سحری ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے فرشتے اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اپنے بندے پر، تو سحری کے لیے بابرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، استعینوا بطعام السحری علی صیام النہار، سحری کے کھانے سے دن کے روزے پر مدد حاصل کرو. اور پھر استعینوا بقیلولۃ النہار علی قیام اللیل،
کہ دن کی نیند کو، دن کے قیلولہ کو رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ یہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کے لیے بالکل چست، جیسا کہ وہ ایک حدیث پاک کہ شعبان میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو۔ رمضان کے لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان میں اپنی صحت کو اچھا کر لو، کوئی پریشانی ہے، کوئی جسمانی، کوئی روحانی، کوئی کسی حوالے سے بھی جو بندے اور خدا کے درمیان کسی حوالے سے رکاوٹ بن سکے تو اس کو دور کرو۔ اور پھر رمضان المبارک میں یہاں تک حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے کام کاج تمہیں روزہ رکھنے میں یا عبادات میں کسی قسم کی آڑ تمہارے لیے بنتے ہیں تو ان میں کمی کر لو، لیکن عبادت خداوندی میں اس قدر زیادتی کرو، کیوں یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت و رحمت حق بہانہ می جویت، کہ خدا کی رحمت تو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور پھر یہاں تو بہانہ دے ہی خدا خود رہا ہے کہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہمان اللہ رب العزت، میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی دعا کرتے تھے۔ یعنی محبوب کریم کے جو ہے وہ اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے بھی عبادات کا رخ آپ کا ویسے ہی تھا، بالکل، لیکن رمضان کریم میں عبادات کو بڑھایا گیا۔ تو جس طرح بات ہو کہ ہمیں معاشرے میں جو ہمارے احباب ہیں اور جو اپنی لائف سٹائل کو ایسے لے کے چلتے ہیں ان پر بھی ساتھ ساتھ بات کرنی ہے، تو روزہ رکھ کر مطلب اگر کوئی جس طرح آپ نے راتوں کا قیام کی بات کی، قیلولہ کی بات کی ہے، تو کوئی روزہ رکھتا ہے سحری کا اور سو جاتا ہے وقت مغرب سے پہلے بس اٹھتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی حکم ہے یا پھر؟ دیکھیں جی، روزہ رکھ کے سونا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اگر کوئی کام نہیں ہے یا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فرائض چھوڑ دے، بالفرض وہ ڈیوٹی جاب کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے کہ میں ڈیوٹی نہ کروں اور میں کم کر دیں، انہوں نے کہا علامہ صاحب نہیں، وہ کم کرنے کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ تم اپنے مزدور کی مزدوری بڑھا دو اور اس کے کام میں بھی تخفیف کر دو، آسانیاں پیدا کرو۔ دیکھیں کام تو دیکھیں نا، غزوات جو ہیں، جنگیں جو ہیں وہ روزے کی حالت میں نہیں لڑی گئی، رمضان شریف میں لڑی گئی ہیں۔ تو جو سب سے مشکل ترین کام ہے، سخت کام ہے غزوات کا، وہ رمضان مبارک میں ہوئے ہیں۔ فتح مکہ جو ہے وہ رمضان مبارک میں ہوا ہے، غزوہ بدر رمضان مبارک میں ہوا ہے۔ تو اس لیے کام میں کمی کر دیں۔ اگر کسی کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ رات کو اتنا رات عبادت اور ریاضت میں گزارتا ہے، قیام اللیل اتنا مطلب وہ کر لیتا ہے، تو اگر اسے کوئی کام نہیں ہے اپنے گھر کے معمولات میں یا اپنی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے تو کوئی سونا اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، وہ سو بھی سکتا ہے۔ لیکن کام چھوڑ کے اگر وہ نیند کو ترجیح دے یا اہمیت دے کہ میں اب کوئی دنیا داری کا جان، میں نے بس، بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس سٹاپ جی، میں نے رمضان مبارک میں کوئی کام نہیں کرنا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کام نہ کریں۔ اکثر لوگوں کی تو یہ روٹین ہو جاتی ہے، کوئی بات ان کو کہہ دے تو وہ کہتے ہیں بس رمضان کے بعد دیکھیں گے، مطلب فرض نماز بھی جاتے ہیں رمضان کو، ہاں، مقصد یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم سارے زندگی کے کام چھوڑ دو کہ بس میں نے فقط روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اپنے کام کرو، جو کام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں اپنی ازواج کے ساتھ کام کرواتے تھے، گھر کا کام بھی آپ ساتھ کرواتے تھے۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن سوئے رہتے تھے، آپ بھی اپنے معمولات میں جو کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو صبح کی نماز کے بعد جو تمام صحابہ کرام موجود ہوتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، اپنے احکامات نازل فرماتے تھے، باہر سے وفود آتے تھے، انہیں بھی صبح کا ٹائم دیا ہوتا تھا، وہ صبح کے ٹائم ان کو بھی جو باہر سے وفود آتے تھے، کوئی لوگ ملنے آتے تھے، ان کو بھی آپ ٹائم دیتے تھے، پھر اپنے گھر میں بھی آپ ٹائم دیتے تھے۔ تو اس لیے روزہ یہ نہیں کہتا، سب سے سخت اور مشکل کام تو جنگ ہے نا، لڑنا، اور وہ بھی دو بدو جا کے لڑنا، میزائلی جنگ نہیں تھی، سب سے مشکل ترین کام تو یہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے، آپ رمضان مبارک میں اپنے عبادت کے معمولات میں بہت زیادہ اضافہ فرماتے تھے، لیکن جو دوسرے کام ہیں ان کو بھی کرتے تھے۔ یہی ہے کہ اگر زیادہ کرنا ہے تو اس میں کمی کر دیں، ہاں اس میں کمی کر دیں۔ تو لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ مزدور کی اس میں اس کی لیبر کو کوشش کریں بڑھا دیں، لیکن اس کے کام میں تخفیف کر دیں، اسے آسانیاں، اور جن کے پاس وہ لیبر کام کرتی ہے انعام بھی اس کا بڑھا دیا جائے۔ انعام تو بڑھا دیا ہے، صاف ظاہر آپ بھی دے دیں، دن تھوڑے ہیں ظاہر ہے، پھر انعام کے حوالے سے انعام انشاءاللہ آپ کا اشارہ جو ہے نا وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ گفتگو جاری ہے جی ہماری، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ بھی یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں۔ نشریات دیکھتے رہیے آپ لوگ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور یقیناً یہ خوبصورت گفتگو
جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو بھی کریں گے. ساتھ ساتھ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علماء بھی, حضور کے ثنا خوان بھی انشاءاللہ, اور افطار کی ان گھڑیوں میں مبارک ساعتوں میں ہماری گفتگو جاری ہے. بریک لیں گے انشاءاللہ, اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو نعت بھی شامل کریں گے انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی. بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بزرگوں کا معروف کلام, پرانے کلاموں میں سے کچھ کلام اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کیفیات جو ہے وہ دل کی تبدیل ہوتی ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم تمام دیکھنے والوں پر, سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. بات چونکہ ہم رمضان کریم میں ایک تو معمولات نبوی جس کا جو ہے وہ سہارا ہمیں لینا ہے آقا کریم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور حضور کی زندگی کے حوالے سے, اور سرکار دو عالم کی تمام جو ہے وہ اپنے امت کے لیے جو آسانیاں جو ہے وہ ہوئیں, اس پر ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی اور جناب قبلہ علامہ حسن رضا صاحب بھی اس پر بات کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ چونکہ ہم معاشرے پر بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے مطلب روزہ رکھ کر اور ہماری روٹین اور ہماری ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے, خاص طور پہ رمضان کریم میں جس نے آپ نے بتایا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسکیجول کو, اپنی ترتیب کو ٹھیک کریں اس انداز میں. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, سونا مطلب کوئی وجہ تو نہیں ہے اس کی, لیکن کیا اس سے اچھا اور اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ روٹین ایسی سیٹ کی جائے کہ نماز فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام ہو جائے, اور پھر ظہر کی نماز سے پہلے جب انسان اٹھتا ہے تو ایک ترتیب ایسی ہو, قرآن کی تلاوت ہو, یعنی وقت مغرب تک انسان وہ روحانیت کو, وہ ان چیزوں کو سمیٹ سکے اپنے روزے کے سارے دن. دیکھیں سلطانی صاحب, دو چیزیں ہیں. جی, نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی صورت بھی, عام حالات میں بھی, لیکن رمضان المبارک میں فرائض کو نہیں چھوڑ سکتا وہ. ٹھیک ہے کہ وہ اگر وہ نیند کو غالب کرنا چاہے یا وہ فرائض چھوڑ دے, فرائض کسی صورت وہ نہ چھوڑے. اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس کی اپنی سخت ہمت ہے, کیونکہ یہ تو مہینہ ایک مفت کا اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, تو کمانے کا ایک ہے. جہاں ہم دوسری روزمرہ کی زندگی میں ہم کمائی میں لگے رہتے ہیں, تو یہ بھی کمائی کر لیں. تو فرائض تو کسی حد تک آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ روزہ جیسے فرض ہے, نماز فرض ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی فرائض میں شامل چیزیں ہیں جتنی ہیں, وہ جاب کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں یا کسی دکان پہ, وہ بھی آپ نہیں ترک کر سکتے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کمی کر دیں یا جس طرح بھی ہے, لیکن فرائض آپ مکمل کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم فارغ ہے تو آپ یہ چاہے کہ ہم اپنی گفتگو میں وہ ٹائم صرف کریں, یا ہم اپنے فضولیات میں اپنا ٹائم یا شیطانی عملیات میں اپنا ٹائم گزاریں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں, اگر ہمارے پاس قرآن پاک ہے تو ہم قرآن پاک پڑھیں. ہم اپنی سنت تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے معمولات زندگی میں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں اضافہ کریں. جتنا ٹائم ہمیں مل جائے اس ٹائم میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں, ذکر اذکار کثرت سے کریں. کیونکہ ہمارا یہ جو ثواب اور اجر کیوں بڑھایا گیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو اتنا بڑھا دیا گیا, اتنا مزدوری ہماری اتنی زیادہ بڑھا دی ہے. دیکھو نا, اب ایک دن میں 60,000 اگر بندے کو معافی مل رہی ہے, تو جتنا پورا رمضان میں اللہ نے جتنے لوگوں کو معافی کرنی ہے, آخری چاند رات اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دینے. تو یہ تو ایک اجر و ثواب بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ تم بھی اس اجر و ثواب کو دیکھ کے اپنی معمولات زندگی میں عبادات کو زیادہ اہمیت دو, جتنا ٹائم زیادہ گزار سکتے ہیں. اور قرآن پاک پڑھنا جو ہے نا, وہ بہت زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے, کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, نیند ایک حد ہے, اور نیند لینی چاہیے, اس لیے کہ نیند نہ لینے سے بھی آپ کی عبادات وہ جس منزل تک آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے. وہ فریش نہیں ہوں گے, وہ فریش نہیں ہوں گے, روحانیت کو محسوس. اس لیے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کثرت سے زیادہ اس کو پڑھیں.
دروشی پڑھ رہے ہیں تو اس کو کثرت سے پڑھیں. آپ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے نوافل کے نماز کے جو رکن ہیں ان رکن میں ان کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا دیں. اگر قیام کر رہے ہیں تو اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو کوئی اور سورت پڑھ دیں, بڑا قیام کو تھوڑا سا لمبا کر دیں. رکوع میں تسبیحات کو بڑھا دیں انفرادی اگر آپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ سجدے میں جا کے ہیں تو تسبیحات کو زیادہ پڑھا دیں, طویل سجدہ کر دیں. جس طرح میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا طویل سجدے کرتے تھے, اسی طرح قیام جو ہے وہ بڑا طویل کرتے تھے. ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف دیکھیں نا کہ ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھ دیا ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک سورت پڑھنی ہے. آپ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کثرت سے آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے قیام اس کو بڑھا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کو ایک تو اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں, دوسرا نبی کی سنت جو ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادات ریاضات میں اور ذکر اذکار میں اپنے ٹائم کو بڑھاتے تھے, ہمیں ایک تو وہ سنت ادا ہو جائے گی, دوسرا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اپنی عبادات کو بڑھا دیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح یہ تو امت کے لیے آسانیاں کر دی گئیں اور رمضان کریم کو تقسیم جس طرح جو ہے وہ کیا گیا, یعنی عشرۂ رحمت پہ, مغفرت پہ, جہنم سے آزادی پر, لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہم نے بھی رمضان کو اپنے انداز میں تقسیم کر لیا. یعنی رمضان کریم کا آغاز ہوا تو عبادات کا رخ بہت زیادہ نظر آیا اور مساجد میں رش نظر آیا, گھر میں اہتمام کیا گیا اور آفیسز میں جہاں پر بھی انسان جاب کرتا ہے, کاروباری مراکز ہیں. لیکن جیسے جیسے رمضان کریم گزرتا گیا آخری ہمیں مڈ میں ان دنوں میں وہ رغبت نظر نہیں آتی ہے, چیزیں کم ہونا شروع. مطلب یہ ہم نے اپنے انداز میں اس کو تقسیم کر لیا ہے, اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات یہ جو جس طرف توجہ آپ دلانا چاہ رہے ہیں, یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ کہ رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے ہم نے وہ ایک ٹوپی بھی جیب میں رکھنی ہوتی ہے, ایک تسبیح بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے, یا کوئی کاؤنٹر آج کل چل پڑے ہیں اور ورد و وظائف. لیکن بہت اچھی بات ہے, چلیں دیر آیت درست آیت کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں رمضان مبارک میں, لیکن صرف وہی ایک رسمن سا معمول کہ پہلے 6-7 دن اور آخری 27ویں کے بعد 2-4 دن. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان مبارک میں بھی خلوص دل سے, خلوص نیت کے ساتھ, ہمارے ہاں 40 کا عدد بڑا بابرکت ہے اسلام میں, کہ بزرگ اگر کسی چیز کا وہ جیسے چلا کرنے کا کوئی وظائف بھی اگر کوئی ارشاد فرماتے ہیں, کوئی پیران نظام یا کوئی اپنے مریدین کو کچھ, تو وہ 40 کا عدد بڑا ایک اہم ہے. اور اسی میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی عادت نہ ہو وہ 40 دن با جماعت نماز پڑھے, اس کا چھوڑنے کا پھر دل نہیں کرے گا. اللہ. اسی طرح اگر کسی کو ذکر و اذکار اور وظائف سے رغبت نہ ہو وہ 40 دن ہمت کر کے یہ کام کرے. مشکلات آئیں گی, پیچھے ہٹنے کا بھی دل کرے گا, انسان سستی بھی کرے گا, لیکن نہ کرے. لیکن 40 دن کے بعد انسان کو اللہ رب العزت قبول کر لے گا. اور پھر اس میں ہمیں تو بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ رمضان مبارک میں ہی اگر ہم خلوص دل کے ساتھ فقط بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو قبول کروانے کے لیے, تو 29-30 دن تو یہ بنتے ہیں. تو 29-30 دن میں انسان کی عادت بڑی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. میرے کریم علیہ السلام یہ بھی مومن کہ لیے ریلیف ہے نا کہ رمضان میں وہ 30 دن تو تیاری ہو گئی, آگے آنے والے 10 دن بھی کر لے تو پھر ایک ظاہر ہے بھی رکھ لیں. بڑی اچھی یہ بات ہے کہ رمضان مبارک کا احترام آج بھی باقی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اس سے زیادہ یہ بھی تکلیف دہ امر ہے کہ جو احترام ختم کیے ہوئے ہیں وہ بالکل دھڑلے سے. افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس, افسوس یہ ہے احساس بے حسی نہیں رہی. اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بے حس ہونے کا احساس بھی نہیں رہا. قلندر لاہوری نے اسی کا ماتم کیا, کہا کہ تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے, اگر تم روزہ نہیں رکھے, جیسے یہ قبلہ فرما رہے تھے کہ روزے کی حالت میں جنگیں, ہمارا کوئی جیسا کہ یہ قدرتی امر ہے, ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اگر کسی کی قبر نکالنی پڑ جائے, اگر کوئی ایسا اتفاق, تو روزے کی حالت میں تو جان لبوں کو آتی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, لیکن پھر بھی مجبوری ہے, نکالنی ہے. اپنا عزیز ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی دوست ہے,
حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں صحابہ نے خندق کھو دی، اللہ اکبر، اور بحالت روزہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جیسے تلواروں کے سائے میں بدر لڑی گئی، تبوک لڑی گئی، فتح مکہ کا معاملہ ہوا، یہ سارے کے سارے معاملات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ خیال کرنا چاہیے، اور اس وقت یہ مختلف قسم کے کھانے نہیں تھے، بالکل ایسے ہی میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور سے تناول فرمایا اور افطار کیا، یعنی کھانے کے ساتھ بھی یہ آسائشیں تو تب نہیں تھیں، بالکل نہیں تھی۔ اور پھر جس حالت میں وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میں کیا ہے کہ وہ سارا دن روزے میں رہے، جو کی روٹیاں سامنے پڑی ہیں، باہر مانگنے والا یتیم آ گیا، حضرت علی اور حضرت سیدۃ النساء نے اٹھا کے ان کو دے دیا، اللہ، پھر مسکین، پھر قیدی، تینوں دن اسی طرح پانی کے ساتھ افطار کیا اور پھر پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ تو آج کے دور میں تو نعمتیں اتنی، اور پھر دسترخوان ہی بہت وسیع ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اے سی کا ماحول ملتا ہے، پنکھے ملتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ عادت نہیں ہوتی، تو یہ پھر وہی کام مسجد میں بھی ہم اسی مسجد میں جاتے ہیں جدے وچ اے سی ہوئے، اور ہمیں تراویح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کا مزہ آتا ہے پڑھنے کا۔ مسجد نبی شریف کی تاریخ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سجدہ فرمایا اور کیچڑ لگ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ، جس کے ماتھے پہ شفاعت کا صحرا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر کیچڑ لگ گیا، بارش ہوئی، مسجد نبی شریف کی چھت سے پانی ٹپکا اور کیچڑ بن گیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں ارشاد فرمائیے، ہم اس کو اچھا کر دیتے، تو فرمایا نماز میں بھی تم ان چیزوں کا خیال کرتے ہو، اللہ اللہ اللہ، تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، تو ہمیں تو اتنا آرام دہ ماحول کہ ایسے خوبصورت قالین، ایسے خوبصورت اے سی، بہترین پنکھے، اگر اے سی کا موسم نہیں ہے تو پنکھے بہترین، اور اگر سردی کا موسم ہے تو ہمیں سردی سے بچنے کا اہتمام، یعنی ابھی یہ دیکھیں نا جو میں بات کر رہا تھا، جیسے موسم بدل گیا، ابھی 18 روزے گزرے ہیں، تو بڑے اچھے الحمدللہ، آگے بھی اچھے ہی ہیں خیر، لیکن تھوڑی سی اگر موسم کی تبدیلی آئی ہے تو ہم شکوہ ہماری زبان پر۔ اور میں ایک اور یہاں پر بات آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آگے اعتکاف ہے، اعتکاف ہم اب دیکھتے ہیں ایک پکنک پوائنٹ، ہاں بالکل ایسے، اعتکاف تو ہر چیز سے بے نیاز ہو کے، الگ تھلگ ہو کے خدا سے مل جانے کا نام، خدا سے مل جانے کا نام، دل بدستاور کے حج اکبرست، 100,000 کعبہ یک دل بہترست، کیونکہ کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اطہرست، کہ اگر ایک دل آپ کا اس طرح قابو میں ہو جائے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے نہ ہو، حضرت ابراہیم بن ادم کا دل کیا وہ سرید کھانے کا، تو خیال آیا اپنے دل کی طرف، حضور سیدی فیض عالم نے اس کو نوٹ کیا، خیال آیا کہ تمہارا نفس تو روز بروز ایک نئی چیز مانگتا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو لہٰذا اب نہیں دینی، 30 سال تک سرید نہیں کھائی۔ حضور سیدی فیض عالم فرماتے ہیں پھر وہ کعبۃ اللہ میں اس جگہ بیٹھے تھے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور وہاں غیب سے ایک پیالہ آیا سرید سے بھرا ہوا حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے، اور آپ نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، تو پھر آواز آئی کہ ابراہیم بن ادم یہ تیرے خدا کی طرف سے ہے، تو نے ہمارے لیے اتنا عرصہ چھوڑا، یہ انعام ہے۔ حضرت جیسا میں نے عرض کیا بائی عزیز بستامی خربوزہ نہیں کھاتے تھے، اور ایک دن نفس نے بڑا مجبور کیا خربوزہ کھانے کا، اور آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے جہاں ان دنوں میں چوریاں ہو رہی تھیں، اللہ اللہ، اور آپ وہاں پہ وہ گودڑی پہن کے اپنے منہ کو چھپا کے باغ میں داخل ہوئے، تو لوگوں نے کہا چور پکڑ لیا، اور مارا اچھا خاصا پکڑ کے، اور جب اوپر سے اتارا گیا تو دیکھا یہ تو بايزيد ہے، تو چھوڑ دیا، اور آگے جا کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اب مانگو گے، اللہ اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اتنے زیادہ اپنے نفس کو وہ طاقت دے کے، تقویت دے کے خود مہیا کرتے ہیں سارا کچھ کر کے، اور پھر بھی ہم خدا کے حضور نہ حاضر ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی عنایت اللہ صاحب سانگلہ علم والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، روزانہ جیسے یہ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیا، تو وہ روزانہ رات کو قرآن پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد شام کے کھانے میں ان کا معمول تھا وہ پورا بکرا کھاتے تھے، اللہ، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اگر آج فجر تک قرآن ختم نہ ہوا تو میں کل کو تمہیں بکرا نہیں کھلاؤں گا، یہ صرف اس وجہ سے کہ تم قرآن پڑھنے میں میری مدد کرتے ہو۔ علامہ صاحب تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اس وجہ سے کھلائے کہ ہمیں خدا کے حضور حاضر ہونے میں تقویت ملے، طاقت ملے، وگرنہ ہم نے کھا کے کرنا کیا ہے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب، بات چونکہ بکرے کی ہوئی ہے، لیکن بات وہ جستجو کی ہے، اصل میں لو لگنے کی بات ہے اصل میں، نہیں بکرا کھانے کے لیے تو زمان پارک جانا پڑے گا، چلے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سارا کچھ ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے جی، ماشاءاللہ بھی جاری ہے آج کے پروگرام میں خوبصورت انداز میں، اور کوشش یہ ہے کہ جو رمضان کریم کی روٹین ہے ہم لوگوں کی، اور
کچھ دن جو باقی ہیں اگر تو ڈسٹرب رہی ہے روٹین لوگوں کی یا اپنے انداز میں لوگ اس کو گزارتے رہے ہیں، تو ہمیں جو سرکار دو عالم کا فرمان ملتا ہے اور جس طرح آپ کی روٹین نظر آتی ہے، آپ کے معمولات نظر آتے ہیں، ہمیں اسی طرح یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ کو کرنا ہے۔ ہم سب یہ بھی بیان فرمائیے گا، چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان کریم مالک نے عطا کیا، سحر و افطار کا وقت ہے، راتوں کا قیام ہے، عبادات کا رخ ایسا ہے، لیکن حقیقت میں جو عملی طور پر کردار ہمیں ادا کرنا ہے اپنا، وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ بدلنے کا موقع دوبارہ سے مالک نے عطا کیا ہے۔ تو یہ اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں، ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا اپنانا ہے؟ ہمیں قرب الہی ہمیں حاصل کرنا ہے، محبت مصطفیٰ کریم اپنے اندر ہمیں جو ہے وہ شامل کرنی ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل خوبصورت ہو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے کہ کفر کافر را دین دیندار را، قطرائے درد دل دل عطار را۔ کہا جو مانگتا ہے اسے دے دو، مجھے بس دل کا درد دے دو۔ اللہ۔ اصل میں یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسا آپ فرما رہے ہیں بدلنے کا موقع ہے۔ ہمیں سب سے پہلے انسانیت رمضان مبارک میں، جیسا آپ جانتے ہیں، عبادات، ریاضات، خدا کے حضور حاضری، ان سب کے ساتھ انسان والدین کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہ کرے تو کیا فائدہ؟ اللہ۔ انسان کے گھر والے اس کا چہرہ دیکھ کے خوف میں مبتلا ہو جائیں تو کیا فائدہ؟ یعنی ایک پہلو تو نہیں ہے روزے کا صرف، ہاں جی بالکل بالکل بہت سارے پہلو۔ ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو، جیسا کہ ایک حدیث پاک، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حضور نے فرمایا رمضان کے لیے خود کو تیار کرو، تو باطنی طور پر بھی تیار کرو۔ اللہ اللہ۔ اپنی قدورتیں ختم کر دو، اپنی نفرتیں ختم کر دو۔ آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان، اسلام کیا کہتا ہے کہ گوشت پکاؤ تو تھوڑا شوربہ لمبا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اس شوربے کو پڑوسیوں کے ہاں بھی بھیج دو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تو اس وقت پکاؤ جب اس کے بچے سو جائیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوپہر کو سلا دیتی ہے ماں بچوں کو اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ درد کون جیسا کہ آپ نے کہا آخری ایام ہے۔ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم اور جو تربیت میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی فرمائی، وہ کیا ہے کہ آپ خدا کے حضور حاضر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائے، سب سے بہترین صدقہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ اللہ، سب سے بہترین صدقہ۔ انسان باہر دسترخوان لگائے لیکن گھر ماں کی دوائی بھی نہیں ہے، باپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آنے کے مشورے ہیں۔ اور اس کا جیسا آپ نے پہلے باہر سخاوت کے دریا بہاتے نظر آتے ہیں، اور گھر والے اپنے گھر والے جو ہے وہ اس چیز کی قلت کا شکار ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ حضور گھر میں کام کیا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام جوتا سلائی کر رہے تھے۔ امام الانبیاء، محبوب خدا، ارے واہ، کائنات کے مالک فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو احد میرے ساتھ سونا بن کے چلتا، اللہ، لیکن نہیں چاہتا۔ اللہ، تو جوتا سلائی کر رہے تھے حضور، سورج پورے موج میں آ کے حضور کا دیدار کر رہا تھا۔ کیا بات، کیا بات۔ سورج پوری اپنی وہ کھڑکیاں کھول کے حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا جیسے موتی ٹپکتے۔ پرانا عربی شاعر گزرا ہے فرزدق، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چند اشعار پڑھے، وہ طویل اشعار ہیں، قصیدہ۔ اس نے اپنی محبوبہ کا ذکر بڑا خوبصورت کیا اس میں کہ تم اس جو ہے نا بچے کے، اس اپنی محبوبہ کو کہا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ چھٹیوں کے ایام میں، پیریڈز کے ایام میں، اور اس وقت جو اثرات آتے ہیں بچے کے دودھ میں بھی، تو کہا تم میری محبوبہ ایسی ہو، تم ان ذرات سے بھی پاک ہو۔ اللہ، تعریف کرنے میں اس قدر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج اگر فرزدق آپ کو دیکھتا تو جو تعریف وہ اپنی محبوبہ کی کرتا تھا وہ صرف آپ کی کرتا، وہ صرف آپ سے پیار کرتا۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے، جوتا رکھا اور اٹھ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا عائشہ
مجھے نہیں یاد کہ میں اس سے پہلے اتنا کبھی کسی کی تعریف سے کسی کی بات سے خوش ہوا ہوں جتنا تو نے مجھے خوش کیا. مطلب کیا ہے کہ اتنے سے اگر ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہنس کے اگر بول لیں گے حالات جیسے بھی ہوں رزق جتنا بھی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا کھا کے گزارا ہو سکتا ہے لیکن تلخیاں اور انسان کی وہ ہٹ درمی بے توجہی اور بے رخی انسان کی اپنے گھر والوں کو مردہ دل کر دیتی ہے. ناظرین محترم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور یہ افطار کا وقفہ ہے. ہم بھی افطار کریں گے انشاءاللہ. افطار کے دوران آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے. افطار سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. نعت بھی ہوگی, گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ. اور بریک کے بعد آپ سے ہم ملاقات کریں گے. آپ لوگ نشریات دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. الحمدللہ آج ہم اپنا 18واں روزہ افطار کر چکے ہیں اور شہر کراچی اور گرد و نواح میں بسنے والوں کے لیے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وہاں بھی اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا. لاہور والوں نے اور ہم سب نے اپنا 18واں روزہ افطار کیا ہے. اللہ کریم کا شکر ہے, مالک کائنات نے یہ گھڑیاں یہ لمحات ہم سب کو عطا کی ہیں. آج کے پروگرام میں رمضان کریم کے حوالے سے معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا جو ہے وہ حکم ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں, اور ہمیں اپنے رمضان کی روٹین کو کیسے لے کر چلنا ہے. جو ایام باقی ہیں ہمیں اپنے آپ کو کس طرح اس رمضان کریم میں اپنے تمام معاملات کو گزارنا ہے, اس پر بھی بات ہوئی. اور بس آخری لمحات ہیں انشاءاللہ. اپنے آج کے پروگرام میں گفتگو کو ہم سمیٹیں گے اور پھر اس کے بعد اختتامی گھڑیوں کو جانب بڑھیں گے. حضرت علامہ قبلہ سہروردی صاحب کی جانب سب سے پہلے میں بڑھوں گا. آج جو مکمل گفتگو کی گئی اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے, کسی ایک کے لیے نہیں, نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے جو اپنے معمولات کو اس طرف جو ہے وہ مصروف کر چکی ہیں, لیکن رمضان کریم جو مالک نے ہمیں رحمتوں برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ عطا کیا ہے, ہمیں اس ماہ مبارک میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی یہ ضرورت انسان کو ضرور پیش آنی چاہیے کہ مالک نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے تو ہم اس کی جو حقیقی روح کی تسکین ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں رمضان کریم کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا علامہ صاحب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اسی میں آپ کا پیغام بھی انشاءاللہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں سلطانی صاحب, روزہ جو ہے یہ جسم کی بہت بڑی ایک زکوٰۃ ہے اور کام تو ہم کرتے ہیں اپنے روٹین میٹر میں, کام تو ہوتے رہتے ہیں اور یہ روزہ اور نماز تراویح, لیکن جو اصل پوائنٹ ہے کہ ہم کوئی بھی یہ جو کام ایسا کرتے ہیں ہم نبی کی سنت سمجھ کے کریں. معمولات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک بالخصوص, ہم اگر نماز پڑھتے ہیں, ہم قیام کو طویل کرتے ہیں, سجدے کو کرتے ہیں, ہم حضور کی اس سنت کو سامنے رکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معمولات میں اپنی ہر عبادت میں اضافہ کرتے تھے, اس کو زیادہ کرتے تھے. تو ہم بھی اسی طرح ایک نیت کر کے دیکھیں نا, کام تو وہی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے, لیکن اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو اس میں اور برکت ہو جائے گی, اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں گے تو اس میں اور برکت ہو جائے گی. تو اس لیے اپنا ہر کام جو ہے بالخصوص اس مقدس مہینے میں جس کا تعلق رمضان مبارک کے ساتھ ہے, اللہ کی عبادات کے ساتھ ہے, وہ فرائض کی صورت میں ہو, وہ سنت کی صورت میں ہو, وہ نوافل کی صورت میں ہو, وہ قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو, جب بھی آپ کام شروع کریں تو آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے ایک نبی کی اس سنت کو بھی ادا کر رہا ہوں. ادائے سنت سمجھ کے اس میں اگر اضافہ کریں گے تو اس میں اور برکت ہو جائے گی. آپ نے مسواک تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن نیت کر لیں کہ مسواک کرنا سنت ہے, تو اس میں اور اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. تو یہ رحمت جو ہے, یہ رحمت پورا رمضان چل رہی ہے. رحمت کی وجہ سے ہی چاہے
آگے دوسرا عشرہ کیوں نہ ہو مغفرت کو، تو مغفرت رحمت کے بغیر تو مغفرت بھی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوگی تو مغفرت ہوگی۔ تو اس لیے ناظرین سے یہ جو ہمارے موضوع کے اور ٹاپک کے اینڈ پہ جو ہم تلقین کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہر عمل سنت کے مطابق کیا جائے اور اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے، اور ہر قسم کی ریاکاری سے اسے پاک سمجھ کے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کوئی بھی عمل ہو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جناب علامہ حسن رضا صاحب کی جانب بڑھیں گے، ہم چاہیں گے آپ بھی ہمارے آج کے موضوع پر جو آپ سے بات کی گئی اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کس انداز میں پیغام محبت پیش کریں گے آپ؟ میں یہ یقیناً ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی عبادات، رمضان المبارک میں وظائف، درود پاک، قرآن پاک لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاشی حالات کو اچھا کر دے، الہی بڑی دل سے دعا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ڈیوٹیاں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر آپ 10,000 کی اپنے لیے شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ 5 کی کر لیں، 5 کی آپ کسی مسلمان بھائی کو بھی کروائیں۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ عید کے کپڑے نہیں لے پاتا، اگر کوئی بیچارہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، یہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ بالکل ایسے کیوں نبی علیہ السلام کا جو ایک فرمان حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کو نقل فرمایا مرقات میں، ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کو تھوڑا سا رزق عطا فرما، اللہ اللہ، ان کو تھوڑی سی اولاد عطا فرما، ان کو تھوڑی سی زندگی عطا فرما، اور جو میرے نہیں ماننے والے ان کو کھلا رزق عطا فرما، ان کو کثیر اولاد عطا فرما، ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں مجھے موت عطا فرما، کل کو میرا حشر بھی مسکینوں میں فرما۔ اللہ اللہ، مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ ہمیں حضور نے اپنے لوگوں میں پسند فرمایا، اس کا بالکل، وگرنہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا آج اگر کوئی عید کسی کوئی کپڑے نہیں لے سکتا، نئے کپڑے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں رمضان دی عبادتاں شاید قبول نہیں ہوئیں، یا میرے وظائف میرے کسی کام کے نہیں ہیں، یا اللہ میری سن نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہے، انبیاء محبوب ترین مخلوق ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا مکہ سے لے کر طائف تک 70 انبیاء کا مزار ایسا ہے کہ جن کا وصال بھوک کی وجہ سے ہوا۔ اللہ، تو لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالآخر زندگی ختم ہوگی، جتنی بھی ملی ہے یہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور یہی التجا کرتے ہوئے کہ ایسی زندگی جس سے وہ راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، آخر میں ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ یہاں پہ پہلے ادا کریں گے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ علامہ محمد حسن رضا صاحب تشریف لائے، آپ سے بھی گفتگو ہوئی آج کے پروگرام میں۔ نعت کے لیے حافظ اکرام قادری ہمارے ساتھ رہے اور سب نے اپنی اپنی حاضری پیش کی۔ آخر میں انشاءاللہ کلام ہی ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ کل ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اور 19 رمضان کی افطار میں ہوگی انشاءاللہ ملاقات۔ ایک نیا دن ہوگا، نیا موضوع ہوگا، نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا
قربان زمانہ ہے قدیموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل قدیموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرو اس رکھنا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے جیسے ہیں حضور آقا منگتے تو تمہارے نہیں ان پر قربان